بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، باب ما جاء فی حمایت المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم جناب التوحید وصدہ کل طریق یوصل الی الشرک۔ یہ یہاں سے نیا باب شروع ہو رہا ہے، اور اس باب کا عنوان اور موضوع شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قائم کیا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایہ، توحید کی حمایت اور شرک میں مبتلا کر دینے والی اور شرک تک پہنچا دینے والی تمام راہوں اور تمام راستوں کو بند کرنا، یہ باب کا مطلب ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی حمایت، حفاظت کی تاکید کی، اور اس سلسلے میں جتنے بھی راستے شرک کے، جتنی بھی چیزیں شرک کی سبب بن سکتی ہیں، شرک میں مبتلا ہو جانے کہ جتنے بھی اسباب اور جتنے وسائل اور طریقے تھے، سب کا دروازہ اللہ کے رسول نے بند کر دیا ہے۔ اس قدر امت کو تعلیم دی ہے کہ اگر امت آپ کی اپنا مقرر کردہ ہدایات اور تعلیمات کو جو توحید کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا ہے، اگر امت کے لوگ اس کو اپنا لیں تو عقیدے میں شرک کا نام و نشان باقی نہ رہ جائے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی یہ ہے کہ آپ نے شرک سے بھی منع کیا ہے، اور شرک کے سارے راستوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہے، ان تمام چیزوں سے منع کر دیا ہے جو شرک کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہوں۔ یہاں سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ شیخ الاسلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے یا رسول کہنے کے بجائے مصطفیٰ لیا ہے نام، مصطفیٰ۔ یہ اصل میں مصطفیٰ ہے۔ یہ تو بہت زیادہ نام رکھا جاتا ہے ہمارے یہاں ماشاءاللہ، مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ، مصطفیٰ استفاء سے ہے، یہ صفیون سے ہے کیا؟ استفاء، باب افتعال، باب افتعال جو آتا ہے اس سے والے وہ یہ ہے استفاء، اسی سے ہے مصطفیٰ۔ اصل میں میم صاد، چونکہ استفاء میں صاد کے بعد کیا ہے؟ تا نہیں ہے، الف با تا ہے۔ ہاں، جیسے افتعال، کیا فعال سے کیا بن گیا؟ افتعال، لیکن تو ہونا چاہیے تھا تا، استفاء، مصطفیٰ ہونا چاہیے، لیکن عام طور پر یہاں تے کے بجائے کیا لکھا جاتا ہے؟ تا، مصطفیٰ۔ وجہ کیا ہے؟ اصل میں کیا؟ مصطفیٰ، تا کے ساتھ، سمجھئے نا؟ لیکن کتابوں میں کیا لکھا جاتا ہے؟ مصطفیٰ، یہاں بھی لکھا ہوا ہے، کیونکہ صاد کے بعد صاد کو تا اگر ہے، الف با تا سے پہلے صاد کو ادا کرنا ذرا دشوار ہوتا ہے، سمجھ گئے نا؟
کیوں؟ صاد کو یہ مفخم لفظ ہے، صاد، اس کی ادا کرنے کے وقت انسان کا منہ بند فل ہو جاتا ہے، صاد. اور تا، الف با تا، تا کو جو ادا کرنا ہے کہا بالکل اس سے ادا، تو دونوں کی ادائیگی ایک ساتھ مشکل ہے. تو اسی لیے عرب کے لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے ایسے مقام پر اگر تا آ جاتا ہے تو تا کے بجائے وہ کیا لکھ دیتے ہیں؟ تا، جس سے ادائیگی مصطفیٰ، دونوں لفظ جو کیا ہیں مخرج قریب اکٹھا ہو جاتا، دونوں مفخم ہو جاتے ہیں تو آسان ہو جاتا ہے. ورنہ اصل مصطفیٰ ہے. جیسے قرآن پاک میں لست علیہم بمسیطر کے بجائے کیا ہے؟ بمسیطر. ہاں سمجھ گئے نا. اب وہاں ذرا دیکھو طا کی مناسبت سے اس پر دیکھو دونوں لکھا ہے، سین اور صاد دونوں لکھا رہتا ہے. یہی اصل سین ہے لیکن کیا پڑھا جا رہا ہے؟ صاد. تو یہ عربی کا درس. استفا کے معنی، مصطفیٰ کے معنی آتے ہیں چنا ہوا. بہت ساری چیزوں میں سب سے خوبصورت چیز جس کو چن لیا جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عربی زبان میں کہا جاتا ہے استفا، اور انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ سلیکٹ کیا ہوا. ہاں سلیکٹ کر لینا. بہت ساری چیزوں میں سے سب سے اچھی چیز جو آپ کو نظر آئے اس کو چن لیں. اس کو کیا کہا جاتا ہے عربی زبان میں؟ استفا. تو آخری نبی بنانے کے لیے اور پوری دنیا والوں کے لیے، انسان اور جنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا منصب جو تمام انبیاء میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس منصب کے لیے کس کو چن لیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی لیے آپ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ مصطفیٰ. تو یہ تو باب کا مطلب ہوا کیا کہ اس چیز کو بیان کیا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی حمایت اور توحید کی حفاظت کے لیے کہ کافی توحید کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اور ہر ایسی چیزوں کو اللہ کے رسول نے واضح کر دیا، منع کر دیا جو چیزیں شرک کا ذریعہ اور سبب بن سکتی تھیں. اس باب میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی ایک آیت اور نبی علیہ السلام کی 2 حدیثیں نقل کی ہیں، اور 9 مسائل آئیں گے پورے باب کے اندر. یہ ہے ایک آیت، 2 حدیثیں اور 9 مسائل. سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم. یہ ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حریص. نبی علیہ السلام کی یہاں کئی خوبیاں بیان کی، وہ یاد رکھنے کی ہیں، کیونکہ توحید کی حفاظت کا طریقہ بتا دینا اور توحید کے خلاف شرک میں مبتلا کر دینے والی، شرک میں مبتلا کر دینے کے سبب بننے والے سارے اعمال کی وضاحت کر کے، نشاندہی کر کے منع کر دینا، یہ نبی علیہ السلام کے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام امت کی بے انتہا فکر کرتے تھے، امت کے عقیدے کی بڑی فکر تھی، اور امت سے بڑی زیادہ بے انتہا محبت کیا کرتے تھے. کیوں؟ محبت ہی کی وجہ سے
آپ نے امت کو توحید کی حفاظت کا طریقہ اور شرک جو کے سارے اسباب کو بتا دیا۔ یہ آیت سورۃ التوبہ کی ہے، سورۃ التوبہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے لوگو تحقیق کی آ گئے تمہارے پاس رسول من انفسکم، جو خود تمہارے ہی نفس تمہارے جنس سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم حریص، کتنی چیزیں ہو گئیں؟ سب سے پہلی چیز تو ذرا سمجھیں کہ اب اللہ نے فرمایا عزیز ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سب سے پہلے تم پر عزیز ہیں، نمبر 2 حریص ہیں، نمبر 4 رؤوف اور رحیم۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4۔ عزیز ہیں اور حریص ہیں، رؤوف ہیں اور رحیم ہیں۔ اور آپ کی یہ چاروں صفت اور چاروں خوبیاں جو آپ نے بیان کی ہیں، اللہ نے بیان کیا، وہ بڑی تاکید کے ساتھ غور کریں۔ آیت میں دیکھیں کتابوں میں، لقد جاءکم رسول منکم من انفسکم، تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک تو قسم کھائی ہے۔ کیا قسم؟ نمبر 2 آپ ذرا دیکھیں لام تاکید پڑھ چکے ہیں، لام تاکید۔ نمبر 3 قد، یہ قد جو آتا ہے یہ بھی کیا؟ تاکید، قد افلح المؤمنون، تحقیق کے لیے۔ تو 3 تاکید یہاں اللہ نے بیان کی ہے۔ ہاں، قسم کھائی، پھر اللہ تعالیٰ نے لام تاکید، پھر لفظ قد، 3 تاکید بیان کیا ہے۔ 3 تاکید کے ذریعے آپ کے 4 خوبیاں، 4 صفات بیان کی ہیں۔ اور وہ چاروں صفات کیا ہیں؟ پہلی چیز تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ جو رسول آئے ہیں وہ خود تمہارے جنس سے ہیں۔ اس کا 2 معنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ رسول جو ہم نے بنا کر کے بھیجا ہے، نہ کوئی جن ہے نہ کوئی فرشتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے تم لوگوں کے ہاں رسول جن کو ہم نے بنا کر کے بھیجا ہے، من انفسکم، وہ تمہارے ہی جنس سے ہیں، یعنی وہ بھی کیا ہے؟ انسان اور بشر ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ نہیں کہ ہم نے ان کو فرشتہ بنایا ہے اور یا جن بنایا ہے۔ یہ کیا ہے؟ من انفسکم، تمہارے جیسے ہیں، تمہارے ہی جنس سے ہیں، تمہارے ہی جنس سے ہیں۔ اور تم لوگوں کی جنس کیا ہے؟ انسان اور بشر۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے وہ بھی تمہارے ہی نسل، تمہارے ہی جیسے ہیں۔ کیا ہیں؟ جن، تمہاری جنس سے ہیں، یعنی انسان ہیں۔ جیسے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر کیا آیا؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ نہ یہ جن ہیں نہ فرشتے ہیں، اور جیسے ہمارے ہندو پاک کے لوگ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں لیکن نور ہیں، نور بھی نہیں بلکہ کیا ہے؟ بشر۔ اے نبی آپ ان سے کہیے کہ میں بشر ہوں، تمہاری ہی جنس، تمہاری قوم کا ہوں، جانتے ہو ہمارا باپ، ہماری ماں، ہمارے دادا، ہماری قوم برادری سب کو جانتے ہو تم لوگ، ہم بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ کیوں؟ تاکہ آنے والے آئندہ لوگ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے یہود و نصارہ نے عیسیٰ کو اور عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا، بشریت کے تقاضے سے نکال کر کے الوہیت کے مقام پر پہنچا دیا، ہمارے نبی کے ساتھ یہ لوگ نہ کر سکیں. ٹھیک ہے نا. دوسرا ایک معنی اور ہوتا ہے کہ اے عرب کے لوگوں، تمہارے یہاں جو ہم نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے یہ کوئی اجنبی تو نہیں ہے، یہ تو تمہارے ہی اپنے قوم کے ہیں جن کو بچپنے سے تم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہو. اس میں فائدہ کیا ہوا؟ آپ حضرات جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نبی نہیں بنائے گئے تھے اس وقت بھی نبوت کے پہلے بھی سارے مکے اور عرب کے لوگ اپنی قوم کا سب سے بڑا سچا اور امانت دار کس کو سمجھتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی لیے جاہلیت میں کفار مکہ نے آپ کو کیا لقب دے رکھا تھا؟ الصادق الامین. ذرا سوچیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر کسی اور تم لوگوں کے پاس ہم نے نبی بنا کر کے بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تم کہتے ہو جھوٹ بول رہے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں. یہی کہتے تھے نا، ساحر کذاب، جھوٹے ہیں یا جادوگر ہیں. کبھی کہتے مجنون ہیں، کبھی کہتے کاہن ہیں. طرح طرح سے آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا، مکے والوں سے، ذرا دیکھو اگر یہ کہیں باہر کے ہوتے کسی اور ملک سے، کسی اور قوم سے جن کو تم لوگ نہیں پہچانتے اور ان کو نبی بنا کر کے آپ کے ہاں بھیج دیتے تو تم لوگوں کو شک شبہے کی گنجائش تھی. سمجھ گئے نا؟ تم کو شک شبہے کی گنجائش تھی. لیکن ہم نے تو نبی ان کو بنا کر کے بھیجا جن کی پیدائش سے لے کر کے نبی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے کی ساری زندگی بھر کا ریکارڈ تمہارے آنکھوں کے سامنے ہے. آج تک تم نے کبھی ان کو جھوٹ بولتے ہی بھی نہیں دیکھا. آج تک انہوں نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے. آج تک انہوں نے کبھی کوئی برائی نہیں کی ہے. ذرا بتاؤ ان کی تصدیق کرنے میں تمہیں کون سی چیز رکاوٹ بن رہی ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے ہی قوم کا آدمی ہے. اور یہ کسی کے سچے ہونے کی بہت بڑی دلیل ہوتی ہے. مثال کے طور پر ابھی آپ کتنے دن سے آتے ہیں ہمارے پاس؟ 2 سال 3 سال 4 سال، کتنے سال ہو گئے؟ ایک عرصہ ہو گیا ہوگا. ابھی کوئی آدمی آپ کے سامنے کہے ارے صاحب میں تو شیخ صاحب کے ہاں کبھی نہیں، کیوں؟ وہ تو جب بیٹھتے ہیں تو گالیاں ہی اماموں کو دیتے ہیں، ولیوں کو برا ہی بھلا کہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آپ کے سامنے یہ کہے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ صاحب 5 سال سے میں ان کا خطبہ سن رہا ہوں، آج تک تو میں نے کبھی نہیں سنا. کیا خیال ہے؟ سب سے بڑا ریکارڈ ہوتا ہے انسان کی زندگی کا یہ. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر غور کرو. ریکارڈ، اچھا ریکارڈ ہونا چاہیے. یہ قوم کے سامنے، لوگوں کے سامنے اپنا اچھا ریکارڈ رہنا یہ آدمی کے سچے ہونے کا بہت بڑا معیار بن جاتی ہے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کے پاس رسول و پیغمبر بنا کر کے بھیجا، موسیٰ کلیم اللہ جب آئے اور قوم کو دعوت دیا اور قوم نے مخالفت کیا اور فرعون نے مجنون، ساحر، کذاب سب کچھ کہنا شروع کیا، تو موسیٰ کلیم اللہ نے کیا کہا؟ وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ، اللہ کے بندو آج ہمارے اندر اتنے عیب تم کو نظر آ گئے، حالانکہ میں کوئی بات نہیں، تمہارے یہاں سے جانے کے پہلے بچپنے سے لے کر کے جوانی تک کی زندگی کہاں گزاری میں نے؟ تمہارے درمیان.
اس وقت بتاؤ تم نے ہمارے اندر کیا عیب پایا تھا. دیکھو موسیٰ کلیم اللہ کیا ریکارڈ پیش کر رہے ہیں, اپنی زندگی کے پچھلے ریکارڈ کو پیش کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ آدمی کہ پچھلی زندگی پر کوئی اس کے سامنے کوئی بات کہی جائے تو آپ ذرا اس کے ساتھ جو زندگی گزار چکے ہیں اس ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں کہ جو بات ان کی طرف کہی جا رہی ہے آج آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے, ایسے ہیں یا ایسے نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن ہم لوگوں نے آج اس چیز کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 40 سال تک نبوت کا اعلان کرنے کے پہلے تک ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہی یہاں رہتے تھے. ولادت سے لے کر کے نبوت کے اعلان کرنے تک کا زمانہ تم لوگ جانتے ہو. نہ یہ کبھی مجنون ہوئے, نہ کبھی جادوگر بنے, نہ کبھی جھوٹ بولے, نہ کبھی بد اخلاق بولے اخلاق بنے, اور نہ کبھی انہوں نے قوم کے ساتھ بے وفائی اور دغا بازی کی ہے. تو تم لوگوں کو تو فوراً تصدیق کر لینی چاہیے تھی. جیسے صدیق اکبر نے, اللہ اکبر, صدیق اکبر نے ہی کیا. جب نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی اور رات میں شام سے ساتوں آسمان جنت جہنم کی پوری سیر کر کے واپس فجر میں پھر نبی علیہ السلام مدینے میں مکے میں آپ نے صبح لوگوں سے بیان کر دیا. ابو جہل بدبخت سنا, کہاں ایسی بتا رہے ہیں, دوڑا ہوا آیا, کہا او محمد کیا لوگ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کیا ہوا؟ کہا سننے میں آیا ہے کہ آپ رات کے آدھی رات کو یہاں سے گئے اور شام اور فلسطین ہوتے ہوئے ساتواں آسمان اتنا لمبا سفر کر کے آ گئے آپ. آنے فرمایا ہاں. تو بڑا اچھا موقع مل گیا. ملعون سیدھے اٹھا وہاں سے, اللہ کے رسول سے بیت کچھ نے کیا, اٹھا گیا سیدھے کے ابو بکر کے پاس گیا. ابو بکر کے پاس گیا, کہا کہ ابو بکر ہاں تمہارے ساتھی کے بارے میں کیا تمہارا خیال ہے, کیسا سمجھتے ہو؟ کہا کون ساتھی؟ کہا تمہارا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, محمد جو ہے. صدیق اکبر نے کہا کہ بالکل سچے ہیں. کہا کہ بالکل سچے ہیں, کبھی جو کہا کبھی نہیں جھوٹ بول سکتے. کہا کہ اگر میں تمہیں ایسی خبر دے دوں کہ واقعی تم آج 100% ابھی کہہ دو گے واقعی ہمارا ساتھی جھوٹا ہے, کیا خیال ہے بتاؤ؟ صدیق اکبر نے کہا بول کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا تمہارے ساتھی کہہ رہے ہیں رات کو تم لوگ ان کے یہاں تک چلے آئے تو آدھی رات کو ان کے گھر سے ان کو اٹھایا گیا اور یہاں سے مسجد اقصیٰ لے گیا اور مسجد اقصیٰ میں ائمہ کے ساتھ ملاقات کی امامت کیا, پھر اس کے بعد ساتوں آسمان کا سفر اور جنت جہنم دیکھ کر کے پھر فجر میں یہاں موجود ہے صبح. ابو بکر بتاؤ اب تو تم ان کو جھوٹا سمجھو گے؟ کہا کہ واللہ تو کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں. کہا تو کہتا یہ خبر دیتا تو میں کہتا واقعی تو جھوٹا ہے, لیکن اگر محمد نے خبر دی ہے تو میں کہتا ہوں واقعی محمد اس میں بھی سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل اپنا منہ لے کر کے وہاں سے واپس آ. ریکارڈ ہونا چاہیے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو رسول ہم نے تمہارے درمیان بھیجا ان کا ریکارڈ دیکھ لو. کیا وہ کبھی پاگلوں جیسی بات کیے, کبھی جادوگر بنے, کبھی انہوں نے جھوٹ بولی؟ نہیں. پھر آگے اب اللہ رب العالمین نے اب وہ 4 خوبیاں, وہ کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم. یہ 4 خوبیاں صفات بڑے غور سے یاد کریں, بڑی اہم ہیں. کیا ہے سب سے پہلی خوبی؟ عزیز علیہ. اور اس سے اندازہ لگائے کہ شیخ الاسلام کو اللہ نے کتنا بڑا علم دیا تھا, کتنی بڑی اجتہادی قوت اور دلائل کیسے کتاب و سنت سے نکالتے تھے, حیرت ہوتی ہے. باب کیا قائم کر رہے ہیں ذرا غور سے سنو کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی حفاظت میں, توحید کی حفاظت کے لیے ان تمام چیزوں کو سے منع کر دیا ہے, ساری چیزیں بیان کر دی ہیں جو شرک کا بذات خود تو شرک نہیں ہے لیکن شرک کا سبب بنتی ہے. پھر دلیل کیا دے رہے ہیں ذرا سنو. پہلی خوبی کیا ہے؟ آپ
عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم۔ عزیز کے معنی آتا ہے گراں گزرنا۔ کیا؟ گراں گزر جانا۔ کیا آتے ہیں؟ ارے وہی، ہاں، کسی چیز جو مشکل ہو جانا، کوئی بھاری اور گراں ہو جانا، ٹھیک ہے نا؟ کوئی ایسی چیز جو آپ کو تکلیف دہ ہو، ایسا بوجھ جس کی آپ طاقت نہ رکھتے ہوں، جو گراں اور ناگوار ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عزیز۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ عزیز عزیز علیہ ما عنتم، اے میرے بندو، جن چیزوں سے تم کو تکلیف پہنچے، جس سے تمہارا نقصان اور خسارہ ہو، جو چیزیں تمہارے لیے مشکل اور پریشانی کا سبب بنتی ہیں، ہمارے نبی پر وہ چیزیں تمہارے لیے بہت ناگوار ہوتی ہیں۔ نبی کبھی ایسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتے جو تمہیں تکلیف کا باعث بنے۔ آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آیا؟ ذرا دیکھو نبی کی ہمدردی۔ کیا بھائی؟ نہیں بھائی، ان کو تکلیف دیں یہ مجھے برداشت نہیں۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عزیز علیہ، عزیز علیہ ما عنتم۔ عنت کے معنی آتے ہیں مشکلات۔ تمہیں جو چیزیں تکلیف دہ ہوں، تمہیں جو پریشان کن چیزیں ہوں، جو تمہاری استطاعت و طاقت سے باہر ہو، بار گرا ہو، وہ چیزیں ہمارے نبی کو بہت ہی زیادہ گراں گزرتی ہیں۔ نہیں سمجھا؟ ارے بھائی یہ سمجھ لو بھائی، جن چیزوں سے تم کو تکلیف پہنچ ہو، ہمارے نبی ان چیزوں کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی کو یہ چیز بڑی ناگوار ہے کہ ہمارا امتی کسی مصیبت میں پھنس جائے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ عزیز علیہ ما عنتم، یہ سمجھو کہ جن چیزوں سے تم پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ، تمہاری دنیا آخرت برباد ہو، تم تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ، ایسی کوئی چیز ہمارے نبی تمہارے لیے پسند نہیں کرتے۔ ہر ایسی بات سے نبی کو دکھ پہنچتا ہے، ہمارے نبی کو ناگوار ہے ہر وہ بات جس سے امتی کو تکلیف ہو۔ اسی لیے دین کیا مطلب؟ یہ دینی تکلیف۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ بُعِثْتُ بِالْحَنَفِيَّةِ الحنیفیۃ السمحہ۔ اے لوگو، اللہ رب العالمین نے ہم کو وہ دین لے کر کے بھیجا ہے جو نہایت آسان ہے، اور آسان ہونے کے ساتھ باطل کی ذرہ برابر اسے ملاوٹ بھی نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے؟ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین۔ امتی کو کوئی حکم ایسا آپ نہیں دے سکتے جو امتیوں کے لیے پریشان کن ہو۔ ہم انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین۔ ذرا سوچو، اللہ کے نبی کو اتنا بھی گوارا نہیں کہ ایک جاہل ان پڑھ آدمی اپنی نادانی کی بنا پر مسجد میں آ کر کے پیشاب کرنے لگا، مسجد میں کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے لگا، اور صحابہ کرام ڈانٹنے لگے اور مارنے کے لیے دوڑے، تو اللہ کے نبی کو بھی گوارا نہیں کہ ہمارے امتی جاہل کو بلا وجہ تکلیف دی جائے۔ آپ نے سب کو منع کیا اور سب کو روک دیا، فرمایا دعوہ، چھوڑ دو۔ جب پیشاب کر کے فارغ ہوا تو آپ نے ایک آدمی کو حکم دیا، بالٹی میں پانی لے کر کے آؤ۔ پانی لے کر کے آیا، اللہ کے رسول نے پیشاب پر ڈال دیا، مسجد فرمایا دو۔ کتنی آسانی سے مسجد پاک ہو گئی، تم لوگ بلا وجہ اس جاہل کے گلے پڑ گئے، ہر ایک ڈانٹنے لگا، اللہ اکبر۔ پھر آپ نے اس کو بلایا، ادھر آؤ، دیکھو دیکھو، یہ جو مسجد ہوتی ہے، یہی حدیث ہے نا، یہ مسجد اللہ کی گھر، اللہ کا گھر ہے۔ یہ مسجد بنائی جاتی ہے نماز کے لیے، ذکر کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، دینی کاموں کے لیے۔ اگر تم مسجد میں بیٹھے ہو، تم کو پیشاب آ جائے تو باہر جا کے پیشاب کرنا چاہیے۔ وہ سوچ رہا ہے کہ اتنے لوگوں میں سارے غصے میں، یہ تو عجیب بات،
اتنے نرم دل ہیں. اس نے کہا بس انشاءاللہ. اپنے قوم سے جا کے کہتا ہے بھائی ہم نے اتنا اچھا استاد اور معلم دنیا میں کبھی نہیں دیکھا. نبی تو ہر وہ چیز جو امت کے لیے تکلیف کا باعث بنے، عزیز علیہ ما عنتم. اللہ فرماتے ہیں ہمارے نبی کو وہ تمام چیزیں ناپسند ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ نتیجہ کیا نکلا؟ امت کسی تکلیف میں مبتلا ہو، امت کسی تکلیف میں مبتلا ہو، اللہ اکبر، امت کسی تکلیف میں مبتلا ہو، اللہ کے نبی ایسی چیز کبھی، ایسی چیز کا حکم نہیں دے سکتے. کیوں؟ آپ کیا ہیں بھائی؟ عزیز علیہ ما عنتم. دوسری صفت کیا ہے؟ حریص علیکم. یہی ہے نا، حریص علیکم. اور تمہارے اوپر بڑے حریص ہیں. حریص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حریص کا معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر. حریص کا مطلب یہ ہوتا ہے، حریص صاد کے ساتھ فعیل، حریص، ہرس، 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 حریص. حریص کے معنی کیا آتے ہیں؟ وہ بھی سمجھنے کی چیز ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول کی دوسری خوبی اللہ نے کیا بیان کیا؟ دوسری سے بات یہ حریص ہیں. عزیز علیہ ما عنتم. تم کو جو تکلیف دینے والی چیز ہوتی ہے اس میں سے ہر چیز ہمارے نبی کو ناگوار گزرتی ہے. تمہاری تکلیف پر نبی برداشت نہیں کر سکتے. دوسری خوبی کیا ہے؟ حریص علیکم. اور ہمارے نبی تم پر بہت ہی زیادہ حریص ہیں. حریص کا مطلب کیا ہوا؟ حریص کہتے ہیں سامنے والا. کون؟ سامنے والا، سامنے والے کو جو چیز فائدہ پہنچانے والی ہو، جس میں سامنے والے کی بھلائی اور خیر ہو، آپ اس کو اس میں کامیاب بنانے کی کوشش کر دیں. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حریص. نہیں سمجھ میں آیا پوری طرح؟ سامنے والا ایک شخص ہے، اس کو کسی چیز میں کوئی چیز اس کے لیے خیر کی ہے، برکت کی ہے، فائدہ ہے، اس کی کامیابی کا ذریعہ ہے. آپ وہ چیز اس کو مہیا کرنے کے لیے، اس میں اس کو کامیاب بنانے کے لیے جو آپ کی دلی خواہش اور تمنا ہوتی ہے اور جو آپ کوشش کرتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حریص. خواہش. مثلا آدمی سوچتا ہے کہ ہماری کامیابی کس میں ہے؟ مال میں. تو دیکھیں یہ آدمی مال حاصل کرنے کی کتنی کوشش کرتا ہے، اسی کیا کہا جاتا ہے؟ مال کی حرص ہے. اللہ کے نبی تمہارے اوپر بڑے حریص ہیں. تم سے مال نہیں لینا ہے، نبی تم پر حریص یہ ہیں کہ ہر فائدے کی چیز تم کو مل جائے. نبی یہ اسی کوشش کرتے رہتے ہیں. دو چیزیں ہو گئی، ہر تکلیف سے تم بچ جاؤ اور ہر فائدے کی چیز تم کو مل جائے. ہر تکلیف سے تم بچ جاؤ، یہ نبی عزیز ہیں، اور ہر فائدے کی چیز تمہیں مل جائے، یہ تمہارے اوپر نبی کیا ہیں؟ حریص ہیں. آگے بات سمجھ میں؟ ذرا سوچو کتنی بڑی خوبی ہے اللہ کے رسول کی. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. رؤوف. اور ہمارے نبی کیا ہیں؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور مومنوں کے ساتھ، مومنوں کے لیے آپ بڑے ہی رؤوف ہیں. رؤوف، رؤوف اور رحیم ہیں. رؤوف اور رحیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رؤوف دو کا مطلب سمجھ گئے نا؟ یہ بہت بڑی خوبی بیان کی جا رہی ہے. عزیز، پہلی خوبی عزیز علیہ ما عنتم،
جس کا مطلب کیا ہے؟ نبی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر نقصان دہ تکلیف دہ چیز سے تم کو بچائیں، ٹھیک ہے نا؟ اپنے تعلیم کے ذریعے، اپنی کوششوں کے ذریعے تم کو ہر نقصان دہ اور تکلیف دہ چیز سے بچائیں۔ حریص علیکم، دوسری خوبی کیا ہے؟ حریص، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر فائدے والی اور کامیابی والی چیز تمہیں بتائیں اور تمہیں عطا کر دیں، تمہیں مہیا کر دیں۔ یہ کس کا مطلب ہے؟ حریص کا۔ رؤوف، رؤوف کیا ہے؟ اللہ اکبر، رؤوف ہے رأفت سے، کیا؟ رأفت، رأفہ، را اور الف پر حمزہ دے، رأفت، اس سے کیا ہے؟ یہ اس کا مصدر ہے، مصدر ہے رأفت، اسی سے رؤوف ہے۔ رؤوف کون سا سیگا ہے؟ یہ نہیں، غور کرو، سوچ، بھول گئے۔ رؤوف غفور، مبالغے کا سیگا، رؤوف مبالغے کے ساتھ، رأفت سے۔ رأفت کے معنی کیا آتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ رافت کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ نرم دلی کے ساتھ آپ کسی پر مہربان ہو جائیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رافت۔ دل بھی نرم ہو، رقت طاری ہو جائے۔ کیوں؟ جب کبھی ہوتا ہے کسی پر مہربانی آپ کب کریں گے؟ جب آپ کے دل میں، آپ کا دل اس کی پریشانی کو دیکھ کر کے پگھل جائے، نرم ہو جائے، تبھی آپ کیا کریں گے؟ پھر اس کے بعد جوش آتا ہے آپ اس کی مدد کریں۔ ایک مظلوم روڈ پر ہے، ظالم اس کو مار رہے ہیں، یا مظلوم بیچارہ کوئی ڈرائیور مار کر کے چلا گیا، وہ مظلوم بیچارہ روڈ پر تڑپ رہا ہے، آپ کے دل میں اس کی تکلیف کی وجہ سے آپ کا دل سب سے پہلے نرم ہوگا، پھر یہ دل کی نرمی جو ہے آپ کو اس کے اوپر مہربانی کرنے پر آمادہ کرے گی، مجبور کرے گی۔ تو انتہائی درجے کی زیادہ سے زیادہ نرم دلی کے ساتھ کسی پر رحم و کرم کرنے کا، مہربانی کرنے کا نام کیا ہے؟ رؤوف، رأفت ہے، رؤوف ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ آپ غایت درجے کے نرم دل اور رحم کرنے والے ہیں، رؤوف ہیں۔ نمبر 4، چوتھی خوبی کیا ہے؟ الرحمہ۔ کیا ہے؟ الرحمہ، رحیم، رحمت مصدر ہے، رحمہ یرحمو، رحمن و رحمتن، ہاں یہ کیا ہے؟ رحم، رحم اللہ آتا ہے نا، رحم اللہ، رحم رحمت سے ہے، اور رأفت ہے، رؤوف رأفت سے ہے، اور کس سے ہے؟ رحمت سے۔ رحمت کے معنی کیا آتے ہیں؟ دل میں ایسی نرمی پیدا ہو، دل اس طرح سے نرم ہو کہ سامنے والے نرمی کے ساتھ جتنی نرمی اتنی ہی زیادہ اس کی محبت بھی ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ نرم رافت کس کو کہتے ہیں؟ نرم دلی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سامنے والے پر مہربانی کرنے کا نام کیا ہے؟ رافت ہے۔ اور رحمت کس کو کہتے ہیں؟ نرم دلی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ محبت اور ہمدردی کا نام ہے۔ ہمدردی، محبت نہ کو تو کیا کہو؟ ہمدردی۔ نرم دلی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سامنے والے کے ساتھ ہمدردی کی جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رحیم۔ چاروں خوبی آ گئی۔
लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अल्लाह ताला ने तीन चीजों की तीन ताकीद के साथ नबी की ये चार खूबियां बयान की। शेखुल इस्लाम इन चारों खूबियों या इस आयत में बयान करता चारों खूबियां जो हैं उनसे क्या मसला, क्या इस्तेदलाल किया, इससे क्या बताना चाहते हैं कि नबी ने जो तौहीद की हिफाजत करने की, तौहीद की हिफाजत करने की जो ताकीद किया और शिर्क में मुब्तला कर देने वाले सारी चीजों से नबी जो मना किया, इसलिए कि नबी, अल्लाह अकबर, नबी अलैहिस्सलाम की खूबी अल्लाह ने बयान किया है। हर नुकसानदेह चीज से तुमको बचाने का जज्बा उनके अंदर था और हर फायदे वाली चीज को तुम्हें देना चाहते। तौहीद से ज्यादा फायदेमंद कोई चीज नहीं समझे, और शिर्क से ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज नहीं। तो ये चारों खूबियां अल्लाह के रसूल के अंदर अल्लाह ने रखी हैं और यही खूबियां हैं, यही सिफात है जिसकी बिना पर अल्लाह के रसूल ने क्या किया, शिर्क के सारे दरवाजे बता दिए, शिर्क के सारे रास्तों से उम्मत को आगाह कर दिया कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। क्यों? ये चीजें अगर तुम करने लगोगे तो वाकई तुम्हें ये चीजें शिर्क में मुब्तला कर देगी। बात आ गई, बात हो गई, समझ आ गई। चलो फिर अब हदीस जो नकल की है ये सुनन अबी दाऊद की हदीस है। कहां की हदीस है? सुनन अबी दाऊद की हदीस है। और सुनन अबी दाऊद के अलावा मुस्नद अहमद बिन हम्बल वगैरह की भी हदीस है और तमाम मुहद्दिसीन ने तकरीबन इसको सही करार दिया है। हदीस क्या है? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तजअलू बुयूतकुम कुबूरा, ला तजअलू बुयूतकुम कुबूरा वला तजअलू कबरी ईदा वसल्लू अलैया फइन्न सलातकुम तबलुगुनी हैसु कुंतुम। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन चीजों का हुक्म दिया है। वो समझे पहले, पूरी इस हदीस में तीन बातों का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। नंबर एक, सबसे पहले आपने फरमाया ला तजअलू बुयूतकुम कुबूरा, ऐ लोगों खबरदार तुम अपने घरों को कुबूर, कब्रें नहीं बनाओ। कब्र की जमा क्या है? कुबूर। ला तजअलू बुयूतकुम कुबूरा, खबरदार अपने घरों को कब्रें मत बनाओ। ये पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? वला तजअलू कब्री ईदा, और मेरी कब्र को ईद नहीं बनाना। समझ गए ना? नंबर तीन, वसल्लू अलैया, हम पर दुरूद भेजा करो, हम पर दुरूद सलाम भेजो। फ़इन्न सलातकुम तबलुगुनी हैसु कुंतुम, चूंकि तुम्हारा दुरूद सलाम हमको पहुंचा दिया जाता है दुनिया में कहीं से भी पढ़ो। आगे तीन चीजें हदीस में, तीन चीजें। पहली चीज क्या है? ला तजअलू बुयूतकुम कुबूरा, ऐ लोगों तुम अपने घरों को कब्रें ना बनाओ। दूसरी चीज है मेरी कब्र को ईद ना बनाओ। तीसरे, दुरूद सलाम के लिए हमारे ही यहां हमारी कब्र पर आना कोई जरूरी नहीं है। दुनिया में कहीं भी रहोगे, दुनिया में कहीं भी रहो, जहां से भी तुम दुरूद सलाम भेजोगे हमारे यहां पहुंचा दिया जाता है। तीनों हुक्म हो गए। आए सबसे पहला हुक्म, ला तजअलू कबरी, ला तजअलू बुयूतकुम कुबूरा, खबरदार अपने घरों में कब्रें ना बनाओ, या अपने घर को कब्रस्तान ना बनाओ, अपने घरों में कब्रें ना बनाओ।
اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. یہ سمجھیے اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اس کا دو مطلب ہے. کتنے مطلب؟ دو. پہلا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی تمہارا مر جائے تو اپنے گھر میں نہ دفناؤ بلکہ قبرستان میں لے جا کر کے دفناؤ. میت کو کہاں دفنانا چاہیے؟ قبرستان میں. گھر آدمیوں کے زندوں کی رہنے کی جگہ ہے، وہ قبرستان بنانے کی جگہ قبر کی جگہ نہیں ہے. قبر کی جگہ کیا ہے؟ قبرستان. لا تجعلوا بیوتکم قبورا، خبردار اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. آگے بات سمجھ میں مطلب یہ ہوگا اپنے گھروں میں قبریں نہ بناؤ، یعنی اپنے گھر میں قبرستان، اپنے گھر میں کسی میت کو نہ دفناؤ. کیوں نہ دفناؤ؟ اس کی کئی وجہ ہے. اگر میت کو قبرستان میں دفنائیں گے تو ہو سکتا ہے آگے چل کر کے اس قبر کو مقدس یا اس جگہ کو مقدس سمجھ کر کے لوگ اکٹھا ہونے لگے، پھر جھنڈے گڑ جائیں، پھر اگربتی جلانے لگے، آگے چل کے قبہ بنا کر کے کوئی آ کر کے مجاور بن کر کے بیٹھ گیا. پھر اب طواف بھی شروع ہو جائے گا، سجدے بھی شروع ہو جائیں گے، نظریں بھی مانے گی، کالے بکرے بھی آئیں گے، چادریں بھی چڑھنے لگے گی. اور دیکھیں گے تو تقریباً یہی ایسے ہی قبریں بن جاتی ہیں. کیوں؟ اب یہ کہیں گے ہمارا گھر ہے، ہم نے اپنے والد کو دفنا دیا تو کسی کے کیا بگڑا؟ نہیں آنے دیں گے کسی کو. آپ تو نہیں آنے دیں گے، لیکن شیطان بڑا مکار ہے، ان کے پاس آئے گا. بھائی سارے مردے قبرستان میں دفنائے گئے، یہ کیوں گھر میں دفنایا گیا؟ ہاں آئی بات نا. اب شیطان کیوں کرے گا؟ اور جہاں شیطان کیوں کر دے تو سمجھو کہ لے ڈوبے گا. آدم کو اور حوا کو ایسے ہی لے ڈوبا جنت میں. آدم کبھی آپ نے سوچا اتنی بڑی جنت میں اسی درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا؟ اللہ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. دیکھو ابلیس کیسا آیا. اب واقعی کیوں کر دینے پر آدم بھی سوچنے میں مجبور کہ واقعی اتنی بڑی جنت میں ایک ہی درخت کی کیا خوبی ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع کر دیا. ابلیس نے جب دیکھا کہ ہاں اب یہ دونوں سوچنے پر مجبور ہیں تو پھر جواب کیا دیتا ہے؟ اصل میں اس درخت کی دو خوبیاں ہیں. دیکھو اس درخت کی دو خوبیاں ہیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. ارے ابلیس دو خوبیاں بتا رہا ہے، اور کیا ہیں؟ نمبر 1 شجرۃ الخلد. یہ ایسا درخت ہے کہ جو شخص اس کا پھل کھا لے گا وہ کبھی جنت سے نکالا نہیں جا سکتا. اس کا نام کیا؟ شجرۃ الخلد. دیکھو کتنی بڑی فضیلت بیان کیا بے ایمان نے. ہاں یہ ہے شجرۃ الخلد ہے. نمبر 2 وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى. اور یہ بھی یاد رکھنا جو اس کا پھل کھا لے گا اس کو اللہ تعالیٰ ایسی بادشاہت دیں گے کہ دنیا میں کوئی اس کی بادشاہت چھین نہیں سکتا. ہوا کہیں بڑا کام کا درخت ہے. آدم کھا لو. آدم ذرا آگے پیچھے ہو رہے تھے، چلی گئی توڑ کر کے لائی، کھا لو. اللہ اکبر، کھا لیے دونوں. اسی اللہ رسول نے فرمایا اگر ہوا اپنے شوہر آدم کو غلط مشورہ نہ دیتی تو قیامت تک کوئی آدم کی بیٹی اپنے شوہر کو چکر میں نہ ڈالتی. لیکن ساری بات چیز کہاں سے شروع ہو گئی؟ ہوا ہی نے غلطی کر دیا. لولا ہوا، اگر ہوا نے حرکت نہ کی ہوتی تو دنیا کی کوئی عورت اپنے شوہر کو کبھی غلط مشورہ نہ دیتی. کھا لیے. فبدت لہما سوآتہما. جیسے دونوں نے کھا لیا، دونوں کے جنتی کپڑے ختم ہو گئے. اب اپنے سطر کو چھپانے کے لیے وَتَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ. جنت کے پتے، درختوں کے پتے اپنے سطر پر چپکا کر کے دونوں اپنے سطر کو چھپانا شروع کر دیا. تو میرے بھائیو، اگر کسی نے اپنے گھر میں دفنایا، پھر شیطان سوال کے ساتھ گاؤں کے سارے مردے وہاں دفنائے گئے، یہ گھر میں کیوں دفنایا گیا؟
آپ کے پاس آیا, آپ تو سوچنے پر مجبور ہوں گے. پھر اسی میں اس نے کبھی کہہ دیا, دو چار کرامتیں اور بزرگی ظاہر کر دی, تب تو سمجھو کہ پکا ہو گیا, اب کوئی نہ کوئی آ کر کے وہاں بیٹھ جائے. اور یہ بھی یاد رکھنا, ہند و پاک میں مسجد ہٹا سکتا ہے کوئی, مندر ہٹا سکتا ہے, سمجھ گئے نا, لیکن قبر پکی بن جائے, درگاہ بن جائے, تو اس کو دنیا کی ہند و پاک کی کوئی طاقت نہیں ہٹا سکتی. کہ کبھی دیکھا بھائی, ہاں, ریلوے لائن تو موڑ دی جائے گی, روڈ ویز کراس کر دیا جائے گا, لیکن بابا کی جھوٹی درگاہ اپنی جگہ سے نہیں ڈالی جا سکتی. تجربہ کر لو, اس کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا آدمی. کیوں؟ وہ ہندو بھی چاہتا, مسلمان بھی چاہتا, سکھ بھی چاہتا ہے. ہندوستان کا وزیر اعظم بھی الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے تو پہلے وہی جاتا ہے, ہاں, کہ لمبی چادر چڑھا دیں گے تو سارے ووٹ ہمارے آ جائیں گے اور ہم جیت جائیں گے. اور کم وقت ایسا گیا کہ سر بھی کتا لے کے چلا گیا. حالانکہ کہا جاتا ہے دنیا میں کسی درگاہ پر سب سے بڑا جھنڈا جس نے چڑھایا تھا دنیا میں, تو وہی تھا جو اجمیر پر جا کے چڑھایا تھا. اتنی بڑی چادر آج تک دنیا میں کسی نے درگاہ پر نہیں چڑھائی. لیکن میرے بھائی, وہ تو عز من تشاء تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء والی بات ہے. تو ایک تو یہ نقصان ہوگا کہ آگے وہ شرک کا ذریعہ بنا, اور یہی شیخ الاسلام بتلانا چاہتے ہیں. نمبر 2 میرے بھائی, ایک بڑا نقصان اور خسارہ کیا ہوگا اگر گھر میں کسی کو نے دفنا دیا اپنے میت کو, تو اللہ اکبر, مسلمانوں کی دعاؤں سے محروم رہ گیا مسکین. کیوں؟ اگر قبرستان میں دفنایا جاتا تو ذرا سوچیں, کون سا مسلم قبرستان ہوگا کہ 2 4 10 10 20 25 100 200 مسلمان 24 گھنٹے میں وہاں نہ جاتے ہوں, کہ نہیں جاتے بھائی؟ ارے چلو بھائی 5 آدمی جاتے ہوں گے کہ نہیں جاتے ہوں گے؟ جو پبلک قبرستان ہوتا ہے, جو بھی مسلمان وہاں جائے گا, اگر 5 مسلمان گئے 24 گھنٹے میں, السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر وإنا ان شاء اللہ بكم للاحقون یغفر اللہ لنا ولکم. ذرا سوچو, وہ مسلمان جتنے مردے قبرستان میں دفنائے تھے, ہر ایک کے حق میں دعائیں مغفرت کر کے آیا. اور گھر میں دفنا لیں گے تو آپ کے باپ کے لیے کون دعائیں مغفرت کرنے کے لیے آئے گا؟ مسلمانوں کے دعاؤں سے وہ کیا ہوگا؟ محروم ہو جائے گا. تو ایک مطلب تو یہ میرے بھائی. اسی طرح سے اور ذرا سنو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر قبر گھر میں ہو, گھر میں قبر ہے, اور خاص طور سے اس زمانے میں گھر میں قبر ہو, قبر میں شور مچانے سے اللہ کے رسول نے منع کیا, جوتا پہن کے جانے سے منع کیا. اور جو قبر گھر میں ہوگی تو آج تو 24 گھنٹے ٹی وی چلتا ہی رہے گا. یہ تھک جائیں گے تو میڈم شروع کر دیں گی, میڈم تھک جائیں گی تو بچے آ کے چالو کر دیں گے. اور ہم نے سنا ہے کہ ٹی وی ایسا ہو گیا ہے کہ بٹن دباتے جاؤ 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے. اس مردے کو گانا سننے کو مل رہا ہے, یہی کہیں گے نا ٹی وی. ارے کتنی بڑی توہین قبر کی ہو رہی ہے. آج کسی مسلمان قبرستان کے سامنے اگر کوئی ہندو گانا گانے کے لیے ریڈیو لگوا دے تو سارے مسلمان لڑ کر ہندو مسلم فساد ہو جائے. لیکن اپنے گھر میں یا کوئی بزرگ ہو, اس کی درگاہ پر قوالی لگا کر کے ڈھما ڈھم تبلا بھی بجاتا ہے, وہ توہین نہیں ہوتی. ہندو وہی کام کرتا تو توہین ہے, اور مسلمان اس کا 10 گنا زیادہ کرتا وہ توہین نہیں ہے. تو توہین ہے. گھر والوں کو تکلیف, بہت ساری مشکلات ہو جائے گی. بہرحال نقصان بھی ہوگا, اور سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ شرک کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں ایک اشکال ہے. بہت لوگ کہتے ہیں اچھا گھر میں قبرستان نہیں بنانا چاہیے, قبر نہیں, مردے کو نہیں دفنانا چاہیے, گھر میں قبریں نہیں بنانا چاہیے, تو اللہ کے رسول کی قبر کیوں گھر میں ہے؟ شرک کرنے والا مدینہ جاتا ہے, اور 20 اور 8 کا جھگڑا ہوتا ہے تو سارے دنیا کے مسلمان رمضان میں مکہ اور مدینے کو دیکھتے.
کہ وہاں کتنی تراویح ہو رہی، باقی اس کے علاوہ مکے مدینے میں کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں دیکھتا. ہاں بس یہ دیکھا کہ ہاں رمضان میں مکہ مدینہ تراویح کی نماز، اور جہاں آ جائے قبر کے سجدہ کرنے کا اس کا اس کا، تو فوری طور پر مسلمان کی نگاہ کہاں چلی جاتی ہے؟ مدینہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قبر ہے گھر کے اندر، اس کی دو وجہ ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو کہاں دفنایا جائے، تو پیچھے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حدیث پیش کی کہ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نبی جہاں انتقال کرتے ہیں ان کو وہیں دفنا دیا جائے. ٹھیک ہے نا. ایک سب کو قبرستان دفنانے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا، لیکن آپ نے فرمایا اب نبی کہاں دفنائے جاتے ہیں؟ جہاں انتقال کرتے ہیں جس گھر میں. نمبر دو، جو بڑی تفصیل کے ساتھ بحث گزر چکی حدیث، اللہ رسول نے حضرت عائشہ نے کیا بیان فرمایا؟ وَخُشِيَ أَن يُتَّخَذَ مَسْجِدًا. اللہ کے نبی مرض الموت میں بتا رہے تھے کہ اللہ نے سابقہ قوموں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنا شروع کر دیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے متعلق حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں حدیث نقل کرنے کے بعد، کیونکہ اللہ یہ ڈر تھا، اسی لیے اللہ کے نبی کی قبر کو، اللہ کے رسول کو باہر نہیں دفنایا گیا، گھر میں دفنایا گیا، تاکہ کوئی آ کر کے نبی کے قبر کا سجدہ نہ کر سکے. یہ دو وجہ ہیں. باقی اور جو وجوہات لوگ ہیں ان میں سے ہر آدمی کی قبر کہاں ہونی چاہیے؟ قبر. باقی انشاءاللہ اگلے میں